الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواہ البخاری۔ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤں کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں خطبے میں، دوسرے خطبے کے اینڈ میں آپ ہر ہفتہ یہ آیت سنتے ہیں، اور ہر مسجد میں ہر خطیب یہ آیت پڑھتا ہے، لیکن اس آیت کی اہمیت اور جامعیت کا اندازہ اکثریت کو نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم آیت ہے۔ یہ آیت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے خطبے میں پڑھی جا رہی ہے۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور جن کے دور میں ان کی سلطنت میں عدل و انصاف اتنے اعلیٰ پیمانے پر قائم تھا کہ شیر اور بھیڑ ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، ہر طرف عدل و انصاف کا چرچا تھا۔ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ بعض صحابہ کرام اسی آیت کو صرف سن کر کے اسلام قبول کر لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسکیم بتا رہے ہیں، دنیا کے اندر رہنے کا، سلطنت قائم کرنے کا، ملک چلانے کا کیا سسٹم ہوگا۔ 6 نکاتی عالمی پروگرام اللہ اس آیت شریفہ کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر یہود و نصارہ کوئی اسکیم لے کر ہمارے پاس آتے ہیں فوراً ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آج بالوں کا جو فیشن ہے سب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہم نے فوراً قبول کر لیا، ان کے لباس کو ہم نے فوراً قبول کر لیا۔ ملک چلانے کا سسٹم اور نظام وہ جو لاتے ہیں فوراً ہم قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر 6 نکاتی عالمی پروگرام بتا رہے ہیں کہ اگر یہ موجود ہوں تو آدمی فلاح نہیں ہو سکتا، کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا۔
اور پورے عالم میں اپنا لوہا بنوایا، ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ ہندوستان کے گاندھی جی کو خود کہنا پڑا کہ تم اس ملک ہندوستان میں رام راج لانا چاہتے ہو، لیکن رام راج لانے کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ تو ہو، لیکن تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور گاندھی جی کو کہنا پڑا اور لکھا بھی انہوں نے کہ اگر نمونہ بنانا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بناؤ، یہ گاندھی جی کا کہنا ہے۔ اس لیے کہ رام راج لانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر نمونہ بنانا ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان جیسا بنو، تب انسان ملک چلاتا ہے، سوسائٹی چلاتا ہے۔ یہ 6 نکاتی عالم و پروگرام جو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ ایک ہفتے میں آپ کے سامنے باتیں نہیں آ سکتی، ایک جز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عدل کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوا چھڑا دیا، انصاف دلا دیا، یہی عدل ہے۔ ہم نے ایک وسعت والی چیز کو ایک محدود دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ، اس کے 99 ناموں میں ایک نام عدل بھی ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام عدل بھی ہے، انصاف کرنے والا، ایسی چیز بنانے والا جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ بنایا، سر بنایا۔ آپ ذرا تصور کریے اگر آپ کی یہی ناک پیچھے کے راستے پہ لگی ہوتی تو، اگر آپ کی آنکھ شرمگاہ پہ رہتی تو، اللہ تبارک و تعالی عدل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ایسی چیز بنانے والے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بالکل اعتدال۔ یہ امت بھی اعتدال والی امت ہے، اللہ نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ایسے سسٹم بنائے ہیں کہ اگر انسان کو مسکرانا ہو تو انسانی جسم کے 17 پٹھے بیک وقت اگر کام کریں گے تو انسان مسکراتا ہے۔ اگر ایک بھی پٹھا نا اتفاقی کرتا ہے اور ساتھ نہیں دیتا تو انسان کے چہرے کا کلر بدل جاتا ہے، مسکراہٹ کے بجائے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ پیر اللہ نے بنایا ہے، اگر بالکل ناف سے لے کر یہ ہماری سیدھی ہڈی اگر ہوتی تو پھر ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا آسان ہوتا۔ یہ اللہ نے پیر بنایا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے یہ والا پیر موڑ لیتا ہے، گھٹنا مڑ جاتا ہے، آدمی کا مقعد ہے یہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم کس نے بنایا ہے؟ چلنے کے لیے تقریباً 54 پٹھے انسان کے کام کرتے ہیں تب آدمی چلتا ہے۔ یہ کاریگری اور سسٹم، ایک اعتدال والی چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں حکمت کہ کیا چیز بنانے میں اور کہاں بنانے میں ہماری حکمت ہے، کیا مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ عدل بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتے ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ تو جو ذات، جو اللہ
ظلم نہیں کرتا ہے، وہ انسانوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، عدل و انصاف قائم کرو۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، ایک بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم کریے۔ دو شادی کی اجازت شریعت اس حال میں دے رہی ہے جبکہ تم انصاف کر سکو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر دو شادی کرنی ہے لیکن خطرہ ہے تم عدل و انصاف قائم نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ دو بیوی نہیں رکھ سکتے، اگر عدل و انصاف آپ قائم نہ رکھ سکیں تو دو شادی کی اجازت قرآن پاک میں اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر آپ عدل و انصاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم کریے، آپ کے بچے ہیں اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم کریے۔ روایت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو اگرچہ بوسہ لینے میں ہی عدل و انصاف ہو۔ آپ کے بیٹا ہے، آپ کے بیٹی ہے، بچے ہیں، لیکن آپ نے بچی کو بوسہ لیا، چما لیا اور بیٹے کو نہیں لیا، یہ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر بوسہ لینا ہو، پپی لینا ہو، چما لینا ہو، اس میں بھی بچے کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا جو حکم دے رہے ہیں، یہ ایسا نظام ہے کہ اگر عدل و انصاف قائم ہو جائے تو پھر دنیا کا سسٹم ہی بدل جائے، ہر طرف خوشحالی، امن و امان قائم ہو جائے۔ اور یہ عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اب وہ چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، ایک یہودی اور ایک یہودن دونوں نے مل کر زنا کر لیا۔ توریت کا کیا حکم ہے کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لیں تو انہیں سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سسٹم نظام ہے اللہ کا توریت میں جو لکھا تھا۔ لیکن جو یہود کے علماء تھے، ان کی کارستانیہ اور جرم کیا تھا کہ اگر سامنے والا دولت والا ہے، عزت والا ہے، تو سسٹم چینج کر دیتے تھے۔ کہتے تھے ان کے چہروں پر کالک لگا کر، گدھے پر بیٹھا کر کوڑے مار دو، وہ ہو گیا، سزا ہو گئی، انہیں سنگسار نہیں کیا جائے گا، انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا۔ اور اگر غریب ہوتا وہیں پر اگر غریب ہوتا تو اس کو سنگسار کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ اس وقت کی بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور ریاست دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، یعنی اسلام کا سکہ مدینہ میں اور اطراف میں قائم ہو رہا ہے۔ ادھر یہ معاملہ پیش آ گیا کہ ایک یہودی اور یہودن نے مل کر زنا کیا۔ اب سامنے والا آدمی عزت والا تھا، پیسے والا تھا، تو یہودی علماء اس کو بچانے کے لیے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بچایا جائے۔ لیکن اگر انصاف کرتے ہیں تو سنگسار، نا انصافی کرتے ہیں تو وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھپانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے چھپا کر کے فیصلہ کرنا چاہا،
کہ کالک لگا کر گدھے پہ سوار کر کے کوڑے لگائے جائیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ فیصلہ سنا دیں۔ یہ فیصلہ سنانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اسلامی ریاست مضبوط دن بدن ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے چند لوگوں کو یہودی علماء نے کہاں بھیجا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود نہیں گئے، بھیجا کہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں، بس معلوم کر کے آؤ۔ اگر ہمارے موافق رہا تو قبول کر لیں گے، نہ موافق رہا تو نہیں قبول کریں گے۔ جب آپ اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ توریت میں کیا احکامات ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے لا محالہ سنگساری کی سزا تو نہیں سنائی جائے گی۔ جب چند لوگ آئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا سارا، تو آپ نے فیصلہ نہیں سنایا، چند صحابہ کو لے کر کے بیت المدارس جہاں یہودی لوگ تھے وہاں آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ نے جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک شخص عبداللہ بن سوریہ، اس نے کہا، لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا واسطہ اس رب ودود کا جس نے من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کیا اور جن پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، سچ سچ بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ ابن سوریہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیا رکاوٹ ہے، تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لیا تو قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے تابع داری کریں گے، پھر اس وقت میں بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی، سچ سچ بتاؤ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کر بیٹھے تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ اس نے سچ سچ کہا کہ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کر بیٹھے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ عبداللہ بن سوریہ نے سچ سچ کہہ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہودی اور یہودن عورت کو سنگسار کیا جائے۔ ادھر آپ نے فیصلہ سنایا تو یہودی علماء کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی درد ہوتا ہے، تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سنگساری کا فیصلہ آپ نافذ کر دیں۔ تو توریت کے اس حکم کو چھپانا چاہا اور کہنے لگے کہ آپ نے جو سنگساری کا فرمان جاری کیا ہے توریت میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے، آپ نے کتاب کھلوائی توریت اور کہا پڑھو سنگساری، شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ان کا کیا حکم ہے، تورات پڑھو۔ جب وہ اس آیت پر پڑھنے لگے تو جہاں یہ حکم تھا ایک آدمی وہاں ہاتھ سے چھپانے لگا، ایسے ہاتھ رکھ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احکامات معلوم نہ ہوں۔ آپ نے ہاتھ ہٹوایا تو لکھا تھا اس میں اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کر بیٹھے اس کی سزا سنگساری ہے۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصاف تھا، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلم ہو، غیر مسلم ہو یا مسلمان، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، فیصلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، جبکہ جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا،
اس کی رائے یہ تھی کہ معاملہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے چلو، وہ اچھا فیصلہ کرے گا۔ ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ معاملہ وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ یہودی حق پر ہے۔ یہاں آپ نے طرفداری نہیں کی، یہ منافق ہے، بظاہر مسلمان ہے، طرف کوئی نہیں۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہودی حق پر ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ جب دونوں راستے میں آنے لگے تو منافق کو بے چینی تھی، وہ کہنے لگا ایسا ہے بھلے ہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے، لیکن یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کی سوچ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے خلاف بہت سخت ہیں اور ہم تو نام نہاد مسلمان ہیں، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ضرور رعایت کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں جب عدالت میں یہ معاملہ پہنچا تو اس یہودی نے صاف صاف بتا دیا معاملہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں معاملہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا میرے حق میں، لیکن یہ منافق، یہ شخص کو تسلی نہیں ہوئی اور یہ آپ کے پاس لے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہرو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ گئے اندر، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن کو اڑا دیا اور فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کرتی ہے۔ یہ عدل و انصاف ہے، چاہے وہ وقت کا حکمراں ہو۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے، سوال کرنے لگے پبلک سے کہ اگر عمر سنت کے راستے سے ہٹ جائے بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ایک شخص ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ اگر تم ٹیڑھے چلو گے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کس کو، ایک عام آدمی کس کو کہہ رہا ہے؟ اس شخص کو کہہ رہا ہے جس کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ وہ شخص سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جتنا تھی اس شخص نے فتح کیا، مصر بھی فتح کیا، عراق بھی فتح کیا، اندلس بھی فتح کیا۔ ایسے شخص کو ایک عام آدمی کہہ رہا اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے اس کو ڈانٹا کہ تو امیر المومنین کے خلاف ایسے لفظ بول رہا ہے، تجھے خوف نہیں ہے، شرم نہیں آتی، ذرا بھی عزت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس عام آدمی نے کہا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر عمر ٹیڑھی راہ پر چلا تو فیصلہ تلوار کرے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر ہی پر اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے اللہ کا جس نے ابھی بھی ایسے لوگ ہمارے درمیان رکھے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھے راستے پر چلے تو سدھارنے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہی مصر کے فاتح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے بیٹے نے ایک شخص کو ایک آدھ مکہ مار دیا، اس شخص نے شکایت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً طلب کیا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حاضر ہوا جائے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو مارا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری حکومت ہے مصر پر تو لوگوں کو غلام بنا کے رکھے ہو، جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تمہاری یہ کیسے ہمت ہو گئی کہ تمہارا بیٹا ایک عام آدمی کو مکہ مار سکے، اس کو مار سکے؟ آپ نے بدلہ دلوایا، انصاف قائم کیا۔ کہیں بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کی حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظالم حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اور اگر آدمی عدل و انصاف کرتا ہے
یہ عدل و انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا جن کے لیے کستوری کے میزوں پر نشست لگائی جائے گی، بیٹھنے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والے لوگوں سے بہت لاڈ اور پیار کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کی لڑائی جب لڑی جا رہی ہو تو پھر آدمی کو خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے۔ خاموش بیٹھنے والا بھی مجرم کہلاتا ہے۔ اس لیے جب بھی عدل و انصاف قائم کیا جائے گا اس کے خیر اور برکات کا ظہور اس ملک پر اور اس خطے میں ضرور ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر ظلم ہو، عدل و انصاف نہ ہو، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ اور اس لڑائی میں صرف ہم ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مل کر کے ساتھ دیں۔ اگر وہ ہماری اس عدل و انصاف کی لڑائی میں ساتھ نہیں دیں گے تو ہم تو ڈوبیں گے ہی، لیکن ساتھ میں تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ یہ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، عدل و انصاف قائم کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، عدل و انصاف قائم کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا یہودی ہے، سامنے والا غیر مسلم، نہیں، جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ آج ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی اس کی مثال ہے جیسے انڈا سفید ہوتا ہے، لیکن جب انڈے کے خول کو پھوڑا جاتا ہے اور انڈا خراب نکلتا ہے تو اندر سے گند نکلتی ہے۔ بالکل ہمارا لباس سفید ہے، ہم انڈے کی طرح ہیں، آپ بھی انڈے کی طرح ہیں، لیکن جب آپ کی انا کے خول پر ضرب لگتی ہے اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تب اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ کمبخت پہنا تھا تو سفید لباس لیکن اندر پورا گندگی ہے۔ یہ ہم انڈے کی طرح، آج ہم انڈے کی طرح ہو گئے ہیں۔ انڈا بظاہر اوپر سے بڑا خوشنما اور پیارا لگتا ہے، لیکن خراب انڈے کے اندر گندگی ہوتی۔ بالکل آج ہم ایسے ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے، بیویوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، جو ہمارے ماتحت ہیں، نوکر چاکر، ان کے ساتھ ہم عدل و انصاف نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے مصیبت تو آئے گی۔ جب آپ خود اپنے انصاف نہیں کرتے، آج جھنڈا آدمی اٹھا لیتا ہے دوسروں کا اصلاح کرنے کا، لیکن کیا قرآن پاک کی عیسائیت سے وہ منہ کیوں پھیر لیتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اپنی بھی ذرا گریبان کی خبر لو۔ دوسروں کو اصلاح ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن خود اگر ہمیں فکر نہیں ہے ہم مجرم ہیں۔ ہم دوسروں کو سمجھانے سے زیادہ ذرا اپنے اوپر فوکس کریں، لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی سمجھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے، لیکن کم بخت ایسا ہے کہ اگر پوچھو تو بیوی پر ظلم کرتا ہے، والدین پر ظلم کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں چیز معلوم، ہمیں فلاں چیز معلوم، لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ کے انا کے خول پر جب ضرب لگتی ہے ساری گندگی باہر نکل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تو منافقین تھے جن کا ظاہر مسلم تھا لیکن اندر منافقت تھی، گندگی تھی۔ آج ہم صحابہ کرام ہوتے تو کیا ہمیں مسلمان کہتے؟ آج ہم میں سے ہر شخص کے اندر نفاق بھرا پڑا ہے، اپنی زبان نہیں صحیح ہے، آدمی کے اخلاق نہیں صحیح، کیا ہم اسلام کا عالم لے کر دنیا والوں کو سمجھائیں گے؟ ذرا اپنے گھر کی تو پہلے خبر لیں،
اپنے گھر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑا گھر گھر میں آج ہو رہا ہے، آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار لے رہا ہے۔ جب آپ عدل و انصاف نہیں قائم کریں گے تو مصیبتیں تو آئیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، آسمان سے بجلیاں گریں گی، سیلاب آئیں گے، اس میں سب پسیں گے، اچھے بھی پسیں گے، برے بھی پسیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج جو مجرم ہیں ان کی صفالت قائم ہو جائے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر اچھائیاں کی، عدل و انصاف قائم کیا، ان کی صفالت بن جائے۔ مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور وفاداروں کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن عذاب میں یہاں سب پسیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے گریبان میں بھی نظر رکھیں، صرف نماز، روزہ اور حج یہی صرف نہیں ہے، عدل و انصاف قائم کیجیے، یہ خود آپ کے اوپر بھی عدل و انصاف ہے۔ شریعت اپنے نفس پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے بھی منع کرتی ہے، ہر چیز میں اعتدال سکھاتی ہے۔ اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے پیٹ کے لیے 2-4 لقمے کافی ہیں، لیکن اگر کھانا ہی ہے تو عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت جو ہے عدل سکھا رہی ہے، اعتدال سکھا رہی ہے۔ جو شریعت کھانے کے بارے میں اتنا بتائے، آپ بتائیے اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس لیے جب بھی اس قسم کی آواز اٹھائی جائے، سیاسی مذہبی رہنما لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کے لیے آپ بھی قدم سے قدم ملا کر اس کا ساتھ دیں۔ اس کے لیے ممبئی کی سرزمین پر آزاد میدان میں کل سنیچر ہے، پرسوں سنڈے، 21 مئی ہے، سنڈے کو 21 مئی ہے نا، 21 مئی کو آزاد میدان میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وقت ہے شام 5 بجے سے 10 بجے تک، سنڈے کے دن آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ضرور پہنچیں اور ان کی آواز میں آواز ہم ملائیں، ان کو قوت دیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اگر کوئی ساتھ دے، آواز اٹھا رہا ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، اس کا ساتھ دیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے 21 مئی بروز اتوار یعنی سنڈے شام کو آزاد میدان ممبئی میں پہنچنے کی کوشش کریں، جس میں پورے ہندوستان کے اطراف سے لوگ تشریف لاکھوں کی تعداد میں لا رہے ہیں۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں اور اس ملک ہندوستان کے قانون کو بچانے میں ہاتھ بٹائیں۔ کیا نوعیت ہے اس ہندوستان کی آپ سمجھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو بھی عام کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگ آزاد میدان ممبئی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔